بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخردین رازی ایک بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ دیکھا دریا کے کنارے بچھو چل رہا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس بچھو کے چلنے میں بھی یہاں کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ وہ بچھو کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آگے جا کر بچھو رک گیا۔ وہ بھی رک گئے۔ انہوں نے سوچا اس کے رکنے میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اتنی دیر میں دریا میں سے ایک کچھوا نکلا اور وہ اس بچھو کچھوے کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا اللہ نے اس کے لیے تو کشتی بھیج دی ہے، تو انہوں نے بھی کرائے پہ کشتی لی اور وہ بھی اس کے اوپر سوار ہو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب کچھوا بچھو کو اپنی کمر پر سوار کیے ہوئے دریا میں تیرتا رہا، اور جب دوسرے کنارے پہنچا تو بچھو اس کنارے پہ اتر گیا اور خشکی پر چلنے لگا۔ تو فخردین رازی بھی پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور ایک سانپ اسے ڈسنا ہی چاہتا ہے۔ تو بچھو نے جا کر اس سانپ کو ڈس دیا اور اس کو مار دیا۔ اسی اثناء میں وہ آدمی بھی جاگ اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بچھو ہے، تو اس نے اس کو مارنا چاہا۔ تو فخردین رازی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے منع کیا اور کہا کہ یہ تو تمہارا محسن ہے، اور اس کو ساری بات بتائی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچھو کے ذریعے اس کی جان بچائی۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم اور ارادے سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں جو مصلحت ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو برائیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے علم اور ارادے سے ہیں۔ کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک ہی فطرت پر کر دیتا، کوئی انسان برائی ہی نہ کرتا، دنیا میں برائی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، صرف نیکی اور اچھائی ہی ہوتی؟ بس یہ ہونا بھی اللہ کے ارادے سے ہے۔ اللہ کے پوشیدہ راز، اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، اسے کوئی انسان نہیں جان سکتا، کوئی مخلوق بھی نہیں جان سکتی، جنات بھی نہیں جان سکتے۔ اور جو حالات اور پریشانیاں اور نقصانات والے حالات ہمارے اوپر آئیں، ان پر ہمارا یقین بن جائے کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہمارا یقین بھی ہو جائے کہ ان حالات میں بھی اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گہرا تعلق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں لامحدود ہے۔